الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو امانتوں کے حقدار تک امانت کو پہنچانے کی تعلیم دی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جو امانت کا اہل ہے اس امانت کو اس تک ضرور پہنچاؤ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یہ بتایا۔ یعنی اللہ نے اس آیت میں دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلی بات ہے امانت کو پہنچانا، اور دوسری بات ہے آپس میں انصاف کرنا۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ اسلام امانتوں میں خیانت کرنے سے روکتا ہے، اور دوسرے ناانصافی سے اسلام نے بڑی شدت کے ساتھ روکا ہے۔ اسلام کی خوبیوں میں ایک بڑی خوبی انصاف ہے، جس میں ہر آدمی کو برابر کا حق دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو چیز جس کی ہے اس کو دے دو، اور دوسرے فیصلے انصاف سے کرو۔ یہ جو آیت شریفہ ہے یہ ایک خاص مقصد کے تحت نازل ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے پہلے دور میں مکہ مکرمہ کے اندر ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا عثمان بن ابی طلحہ۔ ان کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی رہتی تھی، خانہ کعبہ کی چابی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ان سے کعبۃ اللہ کی چابی کو مانگا، تو انہوں نے دینے میں ٹال مٹول کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان اس دن کو یاد کرو جس دن میں ہمیشہ کے لیے کعبۃ اللہ کی چابی تمہارے ہاتھوں میں تھما دوں گا۔ اس قسم کے کچھ بول اللہ کے نبی نے ان سے بتائے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اب وہ وقت آیا تھا وعدے کو پورا کرنے کا، جس وعدے کی پیشن گوئی ہمارے نبی نے کئی سال پہلے کی تھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلا کر کعبۃ اللہ کی چابی ان کے ہاتھ میں پکڑائی، اور یہ کہا کہ اب یہ کعبہ کی چابی تمہارے ہاتھ میں قیامت تک رہے گی۔ چنانچہ آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، خانہ کعبہ کی چابی اسی خاندان میں ہے۔ حکومتیں بدلی، حالات بدلے، مکہ مکرمہ کے گورنر بدلے، خاندان کے خاندان دنیا سے چلے گئے، نسلیں مٹ گئی،
لیکن اللہ کے نبی نے ان کو جو وعدہ دیا تھا کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی، آج 1400 سال سے زیادہ گزرنے کے باوجود بھی وہ چابی اسی خاندان میں ہے، اور آج بھی وہاں کا بادشاہ کوئی کیوں نہ ہو، گورنر کوئی کیوں نہ ہو، جبھی بھی کعبۃ اللہ کو کھولنے کا موقع آتا ہے تو اسی خاندان کو بلایا جاتا ہے، وہی لوگ آ کر کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولتے ہیں۔ تو جس وقت یہ چابی دینے کا موقع تھا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں اس کے ذمہ داروں تک پہنچا دو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے وہ چابی حضرت عثمان بن ابی طلحہ کو دے دی۔ تو یہ آیت ایک خاص مقصد کے تحت اتری تھی، مگر اس کا حکم قیامت تک کے لیے عام ہے۔ قیامت تک کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ تم امانتیں جو اس کا ذمہ دار ہے اس تک پہنچا دو۔ اور وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان میں جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ امانتوں کے سلسلے میں عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امانت کا تعلق صرف پیسوں کے حد تک ہے، یا انصاف کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف کا تعلق صرف عدالتوں کے حد تک ہے۔ حالانکہ امانتوں کا اور انصاف کا تعلق عام ہے، پیسوں کے ساتھ میں بھی ہے، ذمہ داریوں کے ساتھ میں بھی ہے۔ انصاف کا تعلق عام ہے، عدالتوں کے ساتھ میں بھی ہے، روز مرہ کے انسانوں کے اپنے اپنے مسائل سے متعلق بھی ہے، اور بھی بہت کچھ۔ تو مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ امانت داری ہونی چاہیے، اور جو آدمی جس چیز کا اہل ہے اس کو وہ چیز دے دینی چاہیے۔ ابھی موجودہ وقت الیکشن کا وقت ہے، مسلمان ووٹ کو کس حیثیت سے دیکھتا ہے؟ اگر آپ ووٹ کو نوٹ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اگر آپ ووٹ کو اپنے مذہب کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا مذہب ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، تو آپ صحیح جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کی سہولتوں کے لیے دنیا میں حکومتوں کا نظام رکھا ہے۔ ان الارض للہ، ساری کی ساری زمین اللہ کی ہے۔ یورثھا من یشاء من عبادی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کو زمین کی بادشاہت، زمین کا بڑا بناتے ہیں۔ یہ انسانوں کے سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے۔ اگر حکومت نہیں ہوگی، لوگ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کر کر مریں گے۔ اسی لیے لوگوں کی سہولتوں کے لیے ایک مضبوط، ایک اچھی حکومت کا ہونا ضروری ہے، جو لوگوں کے فلاح بہبود کے کام کرے، جو لوگوں کے لیے جان مال حفاظت کی ضمانت دے، شروٹی دے، جو لوگوں کے مسائل کو سنجیدگی کے ساتھ حل کرنا جانے۔ بہت سے لوگ مل کر وہ کام نہیں کر سکتے جو حکومتیں کر لیتی ہیں۔ تو حکومتوں کا بننا، گورنمنٹ کا فارم ہونا، یہ کسی بھی قوم کی کامیابی کے لیے، کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اب ہمارے پاس بھی الیکشن کا موقع ہے، اگلے مہینے ان دنوں میں نئی حکومت کسی نہ کسی کی بن جائے گی۔ حکومت بنانے کے لیے سیاسی جماعتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، اور ہر سیاسی جماعت کے اپنے اپنے کانوں کو خوش کرنے والے نعرے ہیں۔
کانوں کو خوش کرنے والے نعرے. پہلے لوگ خوابوں میں کروڑ پتی بنتے تھے، اب لوگ سن سن کے ہی بہت کچھ بن رہے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک. کوئی یہ نعرہ دے رہا تو اس کے بعد والا وہ نعرہ دے رہا، سب اپنے آپ کو اپنی طرف کھینچنے کے چکر میں. ایک صاحب تو آگے بڑھ کے بول دیے کہ 1 روپے میں گیس سلنڈر دیتا ہوں بول کے، فری میں دیتا ہوں بول کے نہیں بولے. تو 1100 کا گیس سلنڈر 1 روپے میں دیتے تو بقیہ 1099 روپے کون ڈالتے اس میں؟ اور لوگوں کو ایسی باتیں ایسے موقعوں پر سن کے اچھی بھی دکھتی، مزہ بھی آتا لوگوں کو. لوگ تھوڑا سا اپنے دماغوں کے اوپر زور ڈال کر یہ نہیں سوچتے کہ جو حکومت بھی جو بھی اسکیم دیتی ہے اس کے اوپر جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ پیسہ دوبارہ لوگوں کے اوپر ٹیکسز کو بڑھانے کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے. یعنی ایک طرف اسکیم کے نام پر دیتے ہیں تو دوسری طرف ٹیکسز کے نام پر نکالتے ہیں. مگر لوگوں کی نظر ایک طرف ہوتی، لینے کی عادت پڑ گئی لوگوں کو، دوسری طرف لوگوں کی نظر نہیں جاتی. کوئی 2000 پینشن دے رہے ہیں، کوئی 10,000 دیں گے، کوئی 15,000 دینے کا وعدہ. تو ہر مہینہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو دے رہے ہیں کہاں سے لا کے دے رہے ہیں؟ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اسٹیٹ کے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر قرض کا بوجھ بڑھے گا. 5 لاکھ کروڑ سے تو زیادہ قرضہ ہے آپ کا تلنگانہ کا. کبھی ادھر ذہن ہی نہیں گیا، اتنا بڑا ذہن ہے ہی نہیں ہمارا. عوام میں اکثریت کا ذہن اتنا بڑا ہے ہی نہیں کہ دیوار کے اس طرف کیا ہے، دیوار کے اس طرف کیا ہے، فوٹو کے سامنے کیا ہے، فوٹو کے پیچھے کیا ہے. سوچنے کا، سمجھنے کا، پڑھے لکھے ان پڑھ سب برابر ہے. تو لوگوں کے فائدے کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے، حکومتیں بنانے کے لیے ووٹ ڈالنا ضروری ہے. اب ہم جو ووٹ ڈالیں گے، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ نوٹ کے بدلے میں ووٹ مت ڈالو. ووٹ ایک ذمہ داری سمجھ کے ڈالو. جو لوگ ترقی کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں ان کو ووٹ دو. جس کو آپ اپنے علاقے کے لیے، اپنی ریاست، اپنے اسٹیٹ کے لیے، اپنے ملک کے لیے اچھا سمجھتے ہو ایسے لوگوں کو ووٹ دو، کیونکہ ووٹ ایک امانت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امانت کا جو حقدار ہے اس کو امانت دینی چاہیے. تو اس سے ایک چیز یہ تو سمجھ میں آئی کہ ووٹ ڈالنا چاہیے. ووٹ کا نہیں ڈالنا بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ اسلامی اعتبار سے ووٹ ڈالنے کی کئی ایک حیثیتیں ہیں. ایک جمعہ میں تو اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا آپ کے سامنے کہ شرعی اعتبار سے ووٹ کی کیا حیثیت ہے، اس کے اندر غلطیاں کیا ہوتی ہے، اس کے اندر اچھائیاں کیا ہے، پوری چیزیں بتائی گئی آپ کو. دوبارہ مختصر انداز میں ان باتوں کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. شریعت یہ کہتی ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے، جو جس کی امانت ہے وہ امانت اس کو دے دینا چاہیے. کسی نے آپ کے پاس کچھ پیسے رکھائے امانت کے طور پر کہ آپ یہ پیسے رکھیے میں بعد میں لے لوں گا. بعد میں اس نے آ کر آپ سے پیسے پوچھے، آپ نے یہ کہا کہ کہاں کے پیسے، کون سے پیسے؟ اس نے کہا کہ صاحب میں تو آپ کے پاس رکھایا تھا. آپ نے بات کو پلٹ دی، کب رکھائے تھے، کون ہے گواہ اس کے اوپر؟ آپ نے کہا کہ اللہ گواہ ہے. آپ بول رہے ہیں پلٹا کے کہ ٹھیک ہے قیامت میں دیکھ لیں گے. ڈبا دیے بیچارے کو. دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ منافقین کی علامت ہے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا منافقین کی 3 پہچان: بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا،
وعدہ کرے گا تو وعدے کو توڑے گا، اور تیسری چیز اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے گا، یعنی سامنے والوں کو ڈبا دے گا۔ تو ووٹ ایک امانت ہے، امانت میں خیانت کرنا منافقین کی علامت ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو امانت میں خیانت کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ووٹ ڈالنا چاہیے۔ اب ووٹ ڈالنے کے لیے جب بھی آپ ووٹ ڈالیں گے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا ووٹ ایک شہادت ہے۔ شہادت کا مطلب گواہی ہے۔ جس طریقے سے عدالتوں میں جا کر کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے، اسی طریقے سے ووٹ ڈالنے کے اندر غلط آدمی کو، غلط جماعت کو ووٹ ڈالنا بھی گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں کیا نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے پوچھا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ ضرور بتائیے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، شہادت قول الزور، جھوٹی گواہی دینا بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو ہمارا جو ووٹ ہے گواہی ہے، لہٰذا ہمارا ووٹ صحیح آدمی کو جانا چاہیے، صحیح سیاسی جماعت کو، صحیح پارٹی کو، صحیح کینڈیڈیٹ کو ہمارا ووٹ جانا چاہیے۔ اگر ہم نے جانتے بوجھتے غلط آدمی کو ووٹ دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جھوٹی گواہی دے دی، اور یہ جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اگر آپ نے کسی سے پیسے لے کر ووٹ ڈالے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر آپ نے کسی سے پیسے لے کر ووٹ ڈالے تو آپ نے پیسے لے کر غلط آدمی کو ووٹ دیا، تو گویا آپ نے غلط گواہی دے دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے رشوت لے کر ووٹ ڈالا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ رشوت لینے والے، رشوت دینے والے دونوں بھی جہنم میں جائیں گے۔ بہت بڑا جرم ہے رشوت لینا دینا، لوگوں کے ساتھ میں خیانت ہے، چیٹنگ ہے لوگوں کے ساتھ میں، رشوت لے کر، پیسے لے کر ووٹ ڈالنا خود اسلام کے لیے اپنے ملک کے ساتھ غداری ہے۔ آج کل دیش دروہی کی باتیں بہت چل رہی نا، جس کے اوپر بولے اس کے اوپر دیش دروہی کا مقدمہ ٹھوک جا رہا، دیش دروہی کا لیبل لگ رہا۔ سب سے بڑے دیش دروہی پیسے لے کے ووٹ ڈالنے والے، جو صحیح جماعت کو، صحیح کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں ڈالتے، سب سے بڑے دیش کے دشمن یہ ہے۔ اسی لیے ووٹ برائے نوٹ کا جو کلچر ہے، یہ کلچر ختم ہونا چاہیے۔ کم از کم کسی مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پیسے لے کے ووٹ ڈالے۔ اگر کوئی یہ غلطی کر رہا ہے تو گویا وہ رشوت لے کر ووٹ ڈال رہا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ کل مرنے کے بعد اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ووٹ کی ایک حیثیت کسی کی شفاعت کرنے، کسی کی سفارش کرنے، کسی کے سلسلے میں ریکومنڈیشن کرنے کی بھی ہے۔ آپ جس کو بھی ووٹ ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بندے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا بندہ ہے۔ تو بھائی اگر اچھے آدمی کی آپ نے سفارش کی تو آپ کو ثواب ملے گا، غلط آدمی کی آپ نے سفارش کی، غلط آدمی کا آپ نے ریکومنڈیشن لگایا تو غلطی ہو گئی وہ۔ لہٰذا ووٹ ڈالنے کے سلسلے میں صحیح آدمی کو، صحیح کینڈیڈیٹ کو دیکھ کر ووٹ ڈالنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا،
کہ جو آدمی اچھے لوگوں کی شفاعت کرے گا اس کو اس کے اندر حصہ ملے گا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. اور جو آدمی غلط لوگوں کی شفاعت کرے گا، غلط لوگوں کی سفارش کرے گا تو اس کو اس کا بھی حصہ ملے گا. تو ہمارے ووٹ کے جانے کے بعد اگر اچھا آدمی بیٹھے گا 5 سال تک جو بھی فیصلے کرے گا اس کے اچھے کاموں میں ہمیں بھی حصہ ملے گا. اور اگر وہ 5 سال تک غلط فیصلے کرے گا تو اس کے غلط فیصلوں میں اس کا گناہ ہمارے سر پر بھی آئے گا. تیسری چیز ووٹ ڈالنے کے سلسلے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ ووٹ ڈالنا وکالت کرنا ہے، کسی کی جانب سے فائٹ کرنا ہے. فائٹ کا مطلب لڑنا نہیں، زبانی فائٹ. وکیل صاحب کیا کرتے عدالت میں؟ ہماری طرف سے مقدمہ لڑتے، جج صاحب کے سامنے دلیل دیتے. اگر ہماری غلطی بھی ہے تو وکیل صاحب کوشش یہ کرتے کہ ہم کو بچا لیں، سزا نہ ہو، کوشش ہوتی نا. تب اس کے اندر اگر جھوٹ کا سہارا لیا جائے گا تو پھر وہ غلط کوشش ہو رہی ہے. تو ہمارا جو ووٹ ہے یہ وکالت ہے. یہ ہم پوری قوم کی جانب سے کسی ایک جماعت کو ووٹ دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی سب سے صحیح آدمی ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں. یہ کہتا ہے آدمی. اگر وہ آدمی واقعی صحیح آدمی ہے تو ٹھیک ہے پھر، اور اگر وہ آدمی غلط آدمی ہے تو پھر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جھوٹی گواہی دے دی، ہم نے غلط آدمی کی وکالت کر دی. اور جھوٹی آدمی کی گواہی دینا، غلط آدمی کی وکالت کرنا، کسی کے ساتھ میں جھوٹا وٹنس بن جانا، یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کا کام ہے یہ. اسی لیے پیسوں کے بدلے میں ووٹ ڈالنا بدترین قسم کا رشوت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا منافقین کی علامت ہے. اور کسی غلط آدمی کو آگے بڑھانا، اس کے گناہوں کے کام میں اپنے آپ کو شریک ٹھہرانا ہے. تو گویا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں ان کے ہاتھ میں فیوچر ہے، مستقبل ہے. اگر انہوں نے صحیح لوگوں کو ووٹ ڈالا تو آئندہ جو کچھ بھی ہوگا اچھا ہوگا، اس کے ذمہ دار یہ بھی ہوں گے. ووٹ کا مسئلہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ایک دن کا فیصلہ آنے والے قوموں کے تقدیر کو بدل سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارے صاحب ووٹ ڈالنا ضروری ہے کیا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم بیچارے مسلمانوں کے اندر ووٹ کا پرسنٹیج نہ کے برابر بہت کم ہے. شاید میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا، پورے ملک کے مسلمانوں کی جس حیدرآباد کے ایم پی صاحب کی جانب سے نمائندگی ہوتی ہے، 2019 کے الیکشن میں ان کا ووٹنگ پرسنٹیج کتنا تھا؟ 100 میں سے آدھے سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے گھر کے باہر نہیں آئے تھے. اپنے ہی لوگ تھے، سب کلمہ پڑھنے والے، کینڈیڈیٹ بھی اپنے ہی تھے. اولڈ سٹی کی حالت بتا رہا ہوں میں آپ کو، شہر حیدرآباد کی حالت. آدھے سے زیادہ مسلمان گھروں سے باہر نہیں نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تدبیر کرنے کے لیے ایک موقع دیا کہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہو تو حکومت کو بنا سکتے ہو یا آپ چاہو تو حکومت کو بدل سکتے ہو. جب اللہ نے ایک وقت آپ کے ہاتھ میں دے دیا اور آپ اپنے گھر سے باہر ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے آفر کو ٹھکرایا. آپ نے پھر بعد میں اگر الٹا ہوگا، غلط ہوگا تو آپ کیسے، کس کو کوسو گے، کس کو اس کا ذمہ دار بناؤ گے؟ اسی لیے ہم مسلمانوں میں جو نوجوان ہیں، مساجد کی کمیٹیاں ہیں، جن مسجدوں کے تحت کئی محلے آتے ہیں، مسلمانوں کے گھر مسجد سے ملے ہوئے ہیں، یا جو یوتھ کے نوجوان بچے ہیں، یا قوم کے جو ذمہ دار پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، ملت کا درد رکھنے والے ہیں، قوم کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں،
ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس وقت سب سے بڑا کام مسلمانوں میں کرنے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر 100% ووٹنگ پرسنٹیج کو بڑھانے کا شعور بیدار کیا جائے، لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ آپ ووٹ ڈالیے۔ ہم میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہ چھوٹے جو ووٹنگ کے دن اپنے ووٹ کا استعمال نہ کیا ہو۔ اس کے لیے ووٹر آئی ڈی بنا لینا پہلا کام، دوسرا ووٹر لسٹ کے اندر اس کا نام اپ ڈیٹ ہے نہیں ہے چیک کرتے رہنا دوسرا کام، تیسرا کام ووٹر لسٹ میں اس کا نام آیا یا نہیں آیا۔ بہت سارے لوگوں کے پاس کارڈ ہوتا ہے اور انہیں اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارا نام ووٹر لسٹ میں ہے، لیکن الیکشن کے دن جب وہ پولنگ بوتھ جاتے ہیں وہاں لسٹ میں سے ان کا نام غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ لسٹ میں ان کا نام اپ ڈیٹ ہی نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا لسٹ میں نام ہے اپ ڈیٹ ہو کر ہے، لیکن ان کے پاس کارڈ نہیں ہے۔ 150 روپے خرچ کر میں سیوا میں جا کر کارڈ نکال لینا چاہیے، اپنے پاس وہ ووٹر آئی ڈی کارڈ رکھنا چاہیے۔ اب تو پوسٹ آفس کے ذریعے سے بھی ووٹر آئی ڈی کارڈ آ رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر مکمل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ 100 میں سے 5-10 لوگوں کے پاس آتے ہیں بہت سے بوتھ۔ یا آپ کا جو پولنگ بوتھ ہے اس کے جو انچارج ہے، جو BLO ہوتے ہیں بوتھ لیول آفیسرز، ان کے پاس جانا چاہیے، اپنا کارڈ معلوم کر لینا چاہیے۔ اپنے اہل تعلق میں، اپنے جان پہچان کے لوگوں میں اگر کسی کے پاس کسی کا کارڈ ہم تک پہنچ جائے تو ذمہ داری سے ان تک پہنچانا چاہیے۔ گھر میں فنکشن ہے، شادی ہے، روخے نہیں پہنچاتے لوگوں کے گھروں کو دعوت دینے کے لیے، وہ تو ایک رات کی دعوت ہے، یہ قوم کے مستقبل کے فیصلے کرنے والی چیزیں ہیں، اس کے لیے ایک دوسرے کے مددگار بننے چاہیے۔ لوگوں کو ترغیب دلانا چاہیے، لوگوں کو نکالنا چاہیے گھروں سے۔ ووٹ کے دن مسلمانوں کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ ایسے لیڈروں کو، ایسی جماعت کو منتخب فرمائیے جس کے ذریعے سے قوم مسلم کا، ملت کا بھلا ہو۔ پھر فجر کی نماز پڑھ کر پہل نکل کر یہ کام کرنا چاہیے، اپنے بھائیوں کی فکر کرنی چاہیے۔ چند گھنٹوں کی محنتوں کے ذریعے سے 5 سال کو اگر ہم بچا سکتے ہیں تو کیوں نہیں محنت کرنی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں لوگوں کو نماز کے لیے بلانا عبادت کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکالنا یہ بھی عبادت کا کام ہے۔ اسی لیے لوگوں کو اس سلسلے میں غفلت کرنے سے بچانا ہماری ذمہ داری، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم تدبیر کرو، فیصلے ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے مسلمانوں کی تدبیروں سے پتہ چلتے ہیں۔ اگر مسلمان اچھی تدبیر کریں گے، غلط لوگوں کو سامنے آنے سے روکیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ بھی مسلمانوں کے حق میں ہوگا۔ کرناٹک میں ہوا نہیں ہوا، حجاب پر پابندی لگ گئی تھی، لوگوں نے ایک جٹ ہو کر اپنے اتحاد کا ثبوت دیا نہیں دیا؟ عجیب بات ہے۔ اس قسم کی باتیں تو پہلی بات جمعہ کے موقع پر ہوتی ہی نہیں، اور میں جب جمعہ کے موقع پر یہ باتیں کہتا ہوں تو قوم کے اندر ایسے ایسے دلال پیدا ہو گئے۔ ایک صاحب بنا کے ڈالے کہ ممبر کے اوپر اگر بیٹھ کر سیاست کی باتیں کریں گے تو کیس بک کریں گے۔ ابے چھل چھکے کہیں گے، 1000 کیساں بک کر آنڈو پانڈو سمجھا کیا ہمیں؟ جمعیت العلماء ہے، جمعیت العلماء کا ادنا خادم ہوں، کسی کے زر خرید غلام نہیں ہے مولوی لوگ ڈرنے کے لیے۔ حکومتوں سے ٹکر لینا، اور جمعیت العلماء کا نام آیا تو سن لو آپ لوگ بھی، میرا جس جماعت سے تعلق ہے، میری جماعت وہ جماعت ہے اس نے ان انگریزوں کو یہاں سے مار کر بھگایا جن انگریزوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہماری حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا۔ کئی 100 سالوں سے حکومت کرتے ہوئے آ رہے تھے،
اور بڑا دعویٰ تھا کہ ہماری حکومتوں میں سورج غروب نہیں ہوتا. جمعیت العلماء نے اس ملک سے ہمیشہ کے لیے ان کو بوریا بستر لپیٹ کر جانے پر مجبور کیا. طاقت ہے جمعیت العلماء کی. جمعیت العلماء جب چاہتی ہے حکومتوں کی گدیوں پر بٹھانا جانتی ہے, کان پکڑ کے اتارنا بھی جانتی. 2004 کے اندر جمعیت العلماء نے وائی ایس راشیکھر ریڈی کو کانگریس کو تختے پر بٹھایا تھا. وہ تختے پر بیٹھتے ہی اس نے آندھرا کے علاقے میں عیسائی مشنری کا جال پھیلایا, کیونکہ وہ کرسچن کنورٹ تھا وہ, اور مسلم ایریوں کے اندر اس کے نمائندے جاتے اور جا کر مسلمانوں کو مرتد بناتے. یہ جمعیت العلماء کی طاقت تھی. جمعیت العلماء اس کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کڑپا کے اندر جا کر جمعیت العلماء نے اس کے خلاف میں جلسہ کیا تھا. تو اس کے ایک بھتیجے جو وہاں کے میئر تھے, انہوں نے ہمارے جمعیت العلماء کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے فون کیا کہ آپ یہاں پر آ گئے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اس کے بعد جمعیت العلماء کے لوگوں کی ہمت دیکھو. وائی ایس راشیکھر ریڈی کا جو ہوم ٹاؤن تھا پولی وندولہ, وہاں جا کر جمعیت العلماء نے اپنے جھنڈے گاڑ کر اسٹیج سجا کر ان کے خلاف بیان کیا. نوٹساں بھیجتے کہتے میرے گھر پہ, کیوں داماد ہوں میں آپ کا نوٹساں بھیجنے؟ مسخرہ پن ہے. آج ایسی باتیں مسلمانوں کے سامنے آنی ضروری ہے. پورے تلنگانہ کا جتنا پاپولیشن ہے, کتنی ہے آبادی تلنگانہ میں؟ 4 سے 4.5 کروڑ یہاں کی آبادی. یہاں جتنی آبادی ہے اتنے ووٹر, مسلم ووٹر تنہا اتر پردیش کے اندر رہتے. 23 کروڑ آبادی ہے اتر پردیش کی. پورے امریکہ کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں اتنے تنہا اتر پردیش میں رہتے ہیں, اور پورے تلنگانہ میں جتنے لوگ رہتے ہیں اتنے صرف مسلم ووٹر اتر پردیش میں رہتے ہیں. حالت کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے ماحول کو خراب کر رہے نہیں کر رہے وہ لوگ. وہی غلطی آپ بھی کریں گے. 2-3 مثالیں دے رہا ہوں. مسلمانوں میں 2-3 جماعتیں بہت مشہور ہیں نا. دیوبندی جماعت ہے, دیوبند یو پی کے اندر ہے, اتر پردیش کے اندر. دوسرے اہل حدیثوں کی جماعت ہے. تو اہل حدیث حضرات کا مبارک پور نام کا ایک علاقہ ہے, ان کا بھی ہیڈ کوارٹر یو پی کے علاقے کے اندر. بریلوی حضرات کی ایک جماعت ہے جو احمد رضا خان صاحب بریلوی کو مانتے ہیں, بریلی نام کا ان کا اپنا علاقہ ہے. آپ حیرت کریں گے کہ گزشتہ دونوں الیکشنوں سے ان تینوں علاقوں میں جو علاقے ہیڈ کوارٹر ہے, جس علاقے کی جماعت کے ماننے والے کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان اور دنیا بھر میں لوگ موجود ہیں, ان تینوں علاقوں سے گزشتہ دونوں الیکشن سے فرقہ پرست نفرت پھیلانے والی طاقت کا MLA کینڈیڈیٹ جیت کے آ رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ ایک نہیں ہو رہا, مسلمانوں کا ووٹ بڑھ جا رہا. لہذا آپ کے ریاست میں جتنی آبادی ہے, ٹوٹل آبادی, مجموعی آبادی, اتنے مسلمان اس اسٹیٹ میں رہنے کے باوجود بھی بے وزن ہیں. وجہ آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت نہیں جانی. جس دن ووٹ ڈالنا تھا, آپ کو جو فیصلہ کرنا تھا, آپ نے غلط فیصلہ کر لیا. 75 سالوں سے یہی غلط فیصلہ مسلمان کرتا آ رہا ہے. اب ہم یہ بول رہے ہیں, جمعیت العلماء یہ بول رہی ہے کہ اللہ کے واسطے اب کی مرتبہ ویسا غلط فیصلہ مت کرو. جھوٹے وعدوں کی چکروں کے اندر اپنے فیوچر کو تباہ مت کرو. میں بار بار بول رہا ہوں, ابھی بھی بول رہا ہوں, آفروں کے انبار ہے میرے آگے پیچھے. اگر میں مان لوں اوور نائٹ لکھپتی بن سکتا ہوں, لیکن میرا ضمیر کیسے گوارا کرے گا کہ میری قوم ایک طرف تباہی کی طرف جائے, بربادی کی طرف جائے. آپ کی نظریں الیکشنوں کو لے کر 3 دسمبر تک ہوگی, جس دن رزلٹ آئے گا. میری نظر اور ہماری جماعت جمعیت العلماء کی نظر 3 دسمبر کے بعد سے جو نئی ریاست شروع ہوگی, نیا دور شروع ہوگا, اس کے اوپر ہماری جماعت کی نظر ہے. 3 دسمبر کے بعد رزلٹ آئے گا, حکومتیں بنے گی, آپ اپنا کام کریں گے, وہ ان کا کام کریں گے. مگر جمعیت العلماء اس کے بعد آپ کا کیا ہوگا وہ سوچ رہی ہے. جمعیت العلماء یہ سوچ کر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. ایسا بٹے ہوئے رہنے سے نہیں چلے گا کام. اتحاد ہونا پڑے گا اپنی صفوں کے اندر.
میں بار بار بول رہا ہوں کہ آپ کے درمیان میں اتحاد نہیں ہونے کی وجہ سے، یونٹی نہیں ہونے کی وجہ سے 55 لاکھ مسلمانوں کے ووٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو جماعتیں یہ چاہتی ہے کہ ان کا مسلمان ساتھ دے، جمعیت العلماء ان سے یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو بجٹ ہے اس میں سے 35% بجٹ ہر سال کا مسلم مائنارٹیز کے ڈیولپمنٹ کے لیے آپ خرچ کرنے کا وعدہ دیجئے، لکھ کے دیجئے۔ ہر اسمبلی کو، ہر کانسٹیٹوئنسی کو سال میں 5 کروڑ روپے ملتے ہیں۔ جماعتیں لکھ کے دیں ہمیں، جو بھی ایم ایل اے کے کینڈیڈیٹ ہیں سیکولر پارٹیز لکھ کے دیں بانڈ پیپر پر۔ عبد المعید شامزی کروڑ لامٹ پلی میں کھڑے ہو کے تمہاری تائید کا اعلان کرے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر۔ آپ لکھ کے دیں کہ ہر سال کا جو بجٹ ہے اس میں سے 35% بجٹ مسلمانوں کے لیے ہم خرچ کریں گے۔ 5 کروڑ میں 35% 2.25 کروڑ روپے بنتے ہیں، 1 کروڑ 75 لاکھ روپے۔ سال ہا سال سے آپ کے اوپر 1 کروڑ 75 لاکھ اب تک خرچ نہیں ہوئے۔ ہم بول رہے ہیں، جمعیت العلماء بول رہی ہے 1 سال میں اتنا خرچ کرنے کا لکھ کے دو، اناؤنسمنٹ کر دیں گے آپ کے نام کا کہ ووٹ آپ کو ہی ڈالیں گے، کوئی فرقہ پرست نہیں آئے گا۔ کام کی بات ہم کر رہے ہیں، لوگ ڈرانے کی بات کر رہے ہیں ہم سے۔ ایک پارٹی کے ہیڈ آفس سے مجھے فون آیا، ڈرانے لگے وہ سامنے والوں سے۔ ہم نے کہا کہ ڈر کی بات مت کیجئے، بولنے لگے نہیں صاحب مسلمان اگر ادھر نہیں آئے تو انہوں آ جاتے۔ میں نے کہا صاحب ڈر کی بات مت کرو، ڈیولپمنٹ کی بات کرو۔ ایسے لوگ 100 سال بھی رہیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے محافظ یہ لوگ نہیں ہیں، حکومتیں نہیں ہیں، ہمارا محافظ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ کس کی کان میں بیڑی رکھ رہے آپ؟ آدمی کو پہچان کے بات کرو نا۔ تو ہم ڈیولپمنٹ کے نام پر ووٹ کی بات کر رہے ہیں اور لوگ ڈر کے نام پر ووٹ کی بات کر رہے ہیں، اپنے لوگ سازش کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں اتحاد پیدا کرو، ذرا دم پیدا کرو۔ ابھی کب پیدا کرو گے؟ ہفتہ 10 دن کے بعد الیکشن ہونے والا ہے۔ پوری ریاست کے مسلمانوں میں اب تک بھی اتفاق نہیں آیا، جس کو جیسا سمجھ میں آ رہا بک جا رہے لوگ، 5-5 ہزار 10-10 ہزار روپے کے لفافوں کے اوپر بک جا رہے ہیں۔ میرے پاس ایسے بہت سے علاقوں کی خبریں ہیں جہاں سیاسی جماعت کے لوگ جا کر اماموں کے جیبوں میں 5-5 ہزار 10-10 ہزار کے لفافے رکھ دے رہے ہیں اور باہر نکل کے بول رہے ہیں پورے امامہ ہم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ پورا گندا کھیل چل رہا، ماحول کو گندا کیے ہوئے، جس کو جیسا سمجھ میں آ رہا ویسا بولتے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے لوگ ہیں کہ اللہ نے جو دماغ دیا اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے۔ اللہ کے بندوں دماغ کو استعمال کرو، ورنہ پٹو گے، یاد رکھنا، بہت نقصان اٹھاؤ گے، یاد رکھنا۔ پھر یاد کرو گے تھی یہ جماعت جمعیت العلماء جو ہمارے فیور میں کھڑی ہوئی تھی۔ جمعیت العلماء نے سیاسی جماعتوں سے، میں نے گزشتہ بتایا تھا آپ کو کہ 14 ڈیمانڈ جمعیت العلماء نے کیے تھے۔ بعد میں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں سے جمعیت العلماء کے ذمہ داروں نے مشورہ کیا کہ یہ جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں مسلمانوں کے مسائل کو لے کر، ان ڈیمانڈز کے بارے میں آپ رائے دیجئے۔ تو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج نے کہا کہ آپ اتنے ڈیمانڈ اگر رکھیں گے تو کوئی بھی پارٹی نہیں مانے گی اس کو، لہٰذا ان میں سے آپ اپنے ڈیمانڈز کو شارٹ کر دیجئے، چھوٹے کر دیجئے تو کوئی بھی مان لے گا۔ تو جمعیت العلماء نے اس میں سے 4 ڈیمانڈز کو شارٹ کر سیاسی جماعتوں کے سامنے رکھا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے، ایک سیکولر جماعت نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ پہلا ڈیمانڈ یہ تھا کہ یہ جو جمعیت العلماء کی نمائندگی پر 2004 کے بعد 4% ریزرویشن ملے تھے مسلمانوں کو، آپ حیرت کریں گے کہ اب تک ان 4% ریزرویشن کے نتیجے میں 20 لاکھ سے زیادہ بچے ڈاکٹر انجینئر بنے۔ معلوم آپ کو یہ جمعیت العلماء کی مہربانی ہے۔ سیاسی لیڈروں کو، سیاسی جماعتوں کو جھکایا جمعیت العلماء نے، ورنہ آپ یاد رکھ رہے کوئی جماعت نہیں چاہتی، سب کا ایجنڈا ایک ہے کہ مسلمان تعلیمی اور تجارتی اور مالی اعتبار سے ترقی کرے، کوئی جماعت نہیں چاہتی، سب کا ایجنڈا ایک ہے، یاد رکھیں آپ۔ مگر یہ موقع ہوتا ہے الیکشنوں کا سامنے والوں کو جھکانے کا۔ چنانچہ جمعیت العلماء نے یہ مطالبہ کیا کہ 4% ریزرویشن کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔
اس وقت 14% 4% ریزرویشن کا جو مقدمہ ہے وہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ اپنے آپ کو سیکولر بولنے والی گورنمنٹ گزشتہ 10 سال میں وہ 4% کو بچانے کے لیے کوئی کام نہیں کری. 12 کا وعدہ دے کے کونی کو گڑ لگا کے چٹائے، اب تک پھر چٹانا چاہ رہی. لیکن یہ 4 کو بچانے کے لیے بھی انہوں نے ایمانداری سے کوئی کام نہیں کیا. کھلی بات آپ کے سامنے رہنی چاہیے. تو جمعیت العلماء کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ 4 کو تو بچاؤ، جیسا گزشتہ 20 سال میں 20 لاکھ بچے ڈاکٹر انجینئر بنے، آئندہ بھی بنیں گے انشاءاللہ. پہلا ڈیمانڈ. دوسرا ڈیمانڈ جمعیت العلماء نے یہ کیا کہ جیسے SC/ST کے لیے الٹراسٹی ایکٹ بنایا گیا کہ کوئی ان کو ان کے مذہب کا نام لے کر، ان کی ذات کا نام لے کر پکارتا ہے تو وہ قانون کی زبان میں گالی ہے اور پکارنے والے پر کیس بک ہوتا ہے، اندر ڈالا جاتا ہے. ایسے ہی مسلمانوں میں جو پسماندہ غریب مسلمان ہیں ان کے لیے ایسا کوئی قانون بنایا جائے تاکہ مسلمانوں کا تحفظ ہو، ورنہ عزت ہی نہیں ہے، عزت ہی نہیں ہے مسلمانوں کی. تحفظات کے بارے میں بولے تو باپ کو تم بول رہے، کوئی کبوتراں بول رہے، کوئی پرندے بول رہے، کوئی ہم مسلمانوں کو اذان سے ڈرا رہے ہیں، یہ بول رہے کہ اگر فلاں کو ووٹ نہیں ڈالے آئندہ اذان سننے کو نہیں ملی. کیا مسخرہ پن ہے یہ؟ کیا الیکشن کمیشن اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہا ان لوگوں کے اوپر؟ ان لوگوں کو پابندی نہیں لگاتے؟ ایسا پولرائز کر رہے ہیں پورے ماحول کو کہ کام کی بات ہو رہی وہاں ڈرانے کی باتیں ہو رہی. تیسرا مطالبہ جمعیت العلماء نے یہ کیا تھا کہ کسی بھی مذہبی آدمی کی شان میں گستاخی نہیں ہونا، جیسا ایک بھیڑیے نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، نوجوان ٹیمپٹ ہو گیا تھا. ہمارے نبی کی ذات، عزت، ہم مسلمانوں کی عزت ہے، ہمارا دین، ہمارا ایمان، سب کچھ ہمارے نبی کے ساتھ وابستہ ہے. اگر کوئی نبی کو گالی دے گا ہم مسلمان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھیں گے. حکومتوں سے مطالبہ کیا مسلمانوں نے، جمعیت العلماء نے، کہ کوئی کسی بھی مذہب کے آدمی کے بارے میں برا بھلا بولے قانون بنائیے اور فاسٹ ٹریک عدالت کے اندر مقدمہ چلا کر ایسے لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالیے. یہ مطالبہ ہے. اور چوتھا مطالبہ جو جمعیت العلماء نے کیا وہ کیا اوقاف بورڈ کی زمین کے بارے میں. 2014 میں نیا اسٹیٹ بنا تھا، 77,000 ایکڑ وقف بورڈ کی زمین تھی. 9 سال میں 70,000 ایکڑ زمین کا گھوٹالہ ہو گیا، 7,000 ایکڑ باقی رہ گئی. حیدرآباد میں میاں پور کا جو علاقہ ہے، گچی بولی کا جو علاقہ ہے، آج جو IT انڈسٹریل بنا ہوا ہے، پوری نئی دنیا وہاں پر چمک رہی ہے، وہ پورے کے پورے اوقاف بورڈ کے زمینیں ہیں. کون لیڈر تھے اوقاف بورڈ کی زمینوں کے ساتھ ایسا کھلواڑ کرنے والے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اپنے بھی شامل ہے اس میں، پرائے زیادہ ہے. تو جمعیت العلماء نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ جو اوقاف بورڈ کی زمینیں ہیں ان زمینوں کا تحفظ کیا جائے اور ان زمینوں کو مسلم جماعتوں کو دیا جائے. یہاں اگر زمین ہے تو یہاں کی مسلم جماعت، مسلم کمیونٹی کو دیا جائے، مسلمان جماعتوں کو دیا جائے. یہ 4 ڈیمانڈ جمعیت العلماء نے کی ہے سیاسی پارٹیوں سے. ایک سیاسی جماعت 1 سال سے ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں، اب دوسری سیاسی جماعت نے ایکسیپٹ کر لیا. گیند آپ کے ہاتھ میں ہے کہ سپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اور دوسری بات میرے بھائیوں، الیکشن کا موقع ہے، دانش مندی کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے، اپنی زبان کو قابو میں رکھتے ہوئے کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ آگے کا لائحہ عمل طے کیجئے اور پوری دانش مندی کے ساتھ کام کیجئے. اور یاد رکھیے کہ ووٹنگ کے دن غلطی مت کیجئے، ضرور ووٹ ڈالیے، جیتنے والوں کو ووٹ ڈالیے، کام کرنے والوں کو ووٹ ڈالیے. جو لوگ فرقہ پرستوں کے بڑھتے قدم کو روکنے والے ہیں ان کو ووٹ ڈالیے. شاعر کہتا ہے قدرت بھی مہرباں ہوتی جب کوششیں انسان ہوتی. اگر انسان کی کوشش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی مدد ہوگی. لہٰذا اپنی کوشش کیجئے. نوجوان سامنے آئیں، سامنے آ کر نوجوان بھرپور اس کا مظاہرہ کریں. اور ایک بات چلتے چلتے بات ختم کرتے ہوئے، ہمارے ہوم منسٹر صاحب کی تربیت کے واسطے، وہ صاحب تو ہمیشہ اپنے لیڈر کو گاندھی 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 بولتے ہی رہتے، جا کے ہاتھاں چوم رہے، پیراں پڑھ رہی، امام ضامن بار رہی، کچھ بھی کرو آپ کو آزادی. لیکن اب تو مسخرہ پن یہ ہو گیا، خود ہمارے ضلع کے اندر
ہمارے شہر کریم نگر میں ابھی 2 دن پہلے وہ ایک بھاشن دیتے ہوئے یہاں تک بول دیے کہ ان کے لیڈر کا توازن انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ افسوس ہے، عقل مار کھا گئی، بڑھاپے کے اندر دماغ سٹیا گیا آپ کا، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور کہاں آپ کا لیڈر۔ آپ اپنے لیڈر کو اتنا بڑھا دیے کہ لے جا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا دیے، اور جب لوگوں نے پکڑ کر سوال کیا تو کہنے لگے نہیں، دوسری پارٹی والے میرے بیان کو کاٹ کر چھانٹ کر جوڑ کر مجھے بدنام کیا۔ ارے جوڑنے کی بات کیا ہے، کاٹنے کی بات کیا ہے؟ ایسی احمقانہ باتیں آپ کرو گے، بیوقوف سمجھتے ہو آپ مسلمانوں کو؟ اور اب آ کر معافی مانگ رہے ہیں کہ میں مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں کہ اس کے ذریعے اگر مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہوگی تو۔ آپ نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے معافی کے اندر یہ کہا کہ ساری دنیا کے مسلمان خلفائے راشدین کے قدموں میں قربان، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کسی بھی آدمی کو اپنے لیڈروں کی تعریف میں اس درجے نہیں گرنا چاہیے، ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ اور میں سیاسی جماعتوں کو بھی مشورہ دے رہا ہوں، لیڈروں کو بھی مشورہ دے رہا ہوں کہ ایسے چمچہ گیری کرنے والوں کو ساتھ میں مت رکھو، ورنہ اس قسم کے چمچے آپ کا دیگ خالی کریں گے، آپ کا فائدہ نہیں کر سکتے ہو۔ ہمارے اپنے علاقے کے گروپ کے اندر ایک فوٹو آئی تو میں نے اس کے اندر لکھ دیا تھا کہ اندر سب ایک ہے، باہر مسلمان آپس میں لڑ لے رہے ہیں۔ تو پتا چلا کہ دوسرے دن جا کے اپنے لیڈر کو بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب وہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو گروپوں میں گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ کیسے چمچے ہیں، کیسے بے غیرت لوگ، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں یہ کیا احمقانہ لوگ ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، ایسے گدھے اگر 5 ووٹ بھی مانگیں گے تو نہیں ملیں گے آپ کو۔ اسی لیے الیکشن کا موقع ہے۔ کل رات میں حیدرآباد سے آتے ایک علاقے کے اندر 60 کلومیٹر دیہاتوں میں میرا سفر ہوا۔ 60 کلومیٹر جتنے دیہات لگے، کہیں میں نے کسی سیاسی جماعت کا سمبل یا جھنڈا یا نعرہ کچھ نہیں دیکھا۔ جو کچھ بھی مسئلہ ہے وہ مسلمانوں کے اندر سیریس بنا ہوا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے آپ مسلمان ہو، سمجھدار ہو، نادانیاں مت کرو، آپس میں ایک دوسرے کو مت گرا لو، عزتیں ایک دوسرے کی عزتیں دو، ایک دوسرے کو بڑھاؤ دو، ایک دوسرے کو محبت دو، آپس میں بھائی چارگی کو برقرار رکھو، اپنی مسلمانیت کو رسوا ہونے مت دو۔ یہ آئے گا، یہ برساتی مینڈک ہے، یہ موسم برساتی موسم ہے، 10 15 20 دن کے بعد ختم ہو جائے گا۔ آپ کہاں جاؤ گے؟ وہی بھائیوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہے، وہی خاندانوں میں، وہی رشتہ داریوں میں، وہی لوگوں میں۔ اسی لیے اپنے وقار کو جانے مت دو، اپنے آپ کو باقی رکھو، اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرو، اور اپنے ووٹ کی طاقت کو بھرپور استعمال کرو۔ کوشش یہ کرو کہ آخری دن 100% ہمارا ووٹ استعمال۔ الیکشن آنے والا ہے، یہ 2024 اور 2029 کے ہندوستان کا فیصلہ کرے گا، اور اس الیکشن کو آپ معمولی 5 سال کا الیکشن مت سمجھو، یہ الیکشن آئندہ 50 سال کے اوپر بھاری پڑنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جو دیکھ رہے ہیں، جمعیت العلماء جو دیکھ رہی ہے، وہ ساری قوم مسلم کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اندیشے سامنے آ رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ اندیشے ضائع ہو جائیں، ناکام ہو جائے، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ اندیشے صحیح ہو گئے تو سمجھ لو کہ تیری بربادی کی داستانیں ہیں آسمانوں میں۔ آپ کو مٹانے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے کیسی پلاننگ کی جا رہی ہے، بڑی اونچی اڑان کے ساتھ وہ پلاننگیں ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ شعور کا مظاہرہ کیجئے، اتحاد کا مظاہرہ کیجئے، یونٹی کا، سمجھداری کا مظاہرہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔